تو یہ تو تھا غریبوں سے غوث پاک کا پیار۔ اب ذرا آئیں ہاں امیروں کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ غوث پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں تو جمعہ پڑھاتے پڑھاتے موضوع آپ کا کوئی اور تھا، تو وقت کا جو بادشاہ تھا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ حضور غوث پاک نے اپنی گفتگو کا رخ موڑا اور سیدھا اس بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، او فلاں، او بادشاہ، اور تو نے فلاں بندے کو قاضی کیوں بنایا ہے؟ فلاں بندے کو جج کیوں بنایا ہے؟ اسے کیوں فیصلے کرنے کے قابل بنایا ہے؟ زمانہ اسے برا کہتا ہے، وہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جج بن سکے، وہ قاضی بن سکے، وہ انصاف نہیں کر سکتا، لوگ اسے برا کہتے ہیں، اور جو برا ہے تو نے اٹھا کے اسے قاضی بنا دیا ہے۔ اب یہ انداز ہے غوث پاک کا کہ جمعہ کے اندر اتنے لوگوں میں بادشاہ کو ٹوک رہے ہیں۔ اب پتہ تھا بادشاہ ایک دفعہ کہے گا اسے پھانسی چڑھا دو، فوج نے نہیں دیکھنا کہ یہ کون ہے، انہوں نے فوراً اٹھانا ہے، جس طرح فوج آج نہیں دیکھتی یا پولیس آج نہیں دیکھتی کہ یہ میلاد کے نام پہ آئے ہوئے ہیں، پیچھے سے آرڈر آتا ہے چلو جی اور ٹھوک دے جی گولیاں، وہ نہیں کدی ویندے کہ کہڑے کام آئے نے، میلاد صرف مناندے نے پہ یا کی پہ کر دینے، پچھو آرڈر آتا ہے وہ ٹھوک چھڑ دینے۔ تو اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں کہ یہ بادشاہ ہے اور میں اسے اس طرح مجمع میں بول رہا ہوں کہ تو نے فلاں بندے کو قاضی کیوں مقرر کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دے یا مجھے جو ہے وہ قید کرنے کا یا پھانسی لگانے کا حکم جاری کر دے۔ آپ نے مجمع میں اسے کہا تو نے فلاں بندے کو قاضی کیوں مقرر کیا ہے، اور جلال تھا، روب تھا آپ کی آواز کے اندر، تو روب کیوں نہ ہوتا پتر جی علی دے سن، آنکھوں میں سبحان اللہ۔ مولا علی کی اولاد جو تھے، امام حسن کی اولاد جو تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرا روب میرے بیٹے حسن کو عطا فرمایا ہے اور میری بہادری میرے بیٹے حسین کو عطا فرمائی ہے، تو روب حسن کو عطا فرمایا۔ تو حسن کی اولاد، غوث پاک حسنی سید ہیں، والد کی طرف سے شجرہ گنے تو امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، تو روب تھا آپ کی آواز کے اندر، آپ کے اس لہجے کے اندر بڑا روب تھا۔ تو بادشاہ جو ہے اتنے مجمع میں آگے سے ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے حضور بس مجھے جمعہ پڑھ لینے دیں، میں جو ہی جمعہ پڑھ کے جاؤں گا جاتے ہی قاضی تبدیل کر دوں گا، وہی قاضی بناؤں گا جو قابل ہوگا قاضی بننے کے، میں اسے ختم کر دوں گا، میں اس سے عہدہ واپس لے لوں گا۔ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف 11ویں منا کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس مقصد پورا ہو گیا، یہ بھی جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہیں، ان کی سیرت ہے کہ آپ جو غلط ہے وہ چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو اسے روک دیتے، ٹوک دیتے، اور جو صحیح ہے وہ چاہے مانگنے والا فقیر ہی کیوں نہ ہو اسے غوث پاک عزت دیا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ بندہ مجھ سے جو ہے وہ طاقتور ہے، کیا کر جائے گا، کیا کر لے گا، زندگی اور موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں، وہ کیا کر سکتا ہے۔ آپ اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، یا تو آپ اس کے گھر جا کے مزدوری کرتے ہوں تو پھر آپ کو مسئلہ ہو، جب ایسا کوئی ہے بھی نہیں تو پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہے ہمیں بلا وجہ عزت دیتے ہیں، پیسے کی وجہ سے عزت دیں، مسلمان کو عزت دیں، لیکن معیار پیسہ آ جائے تو پھر عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ معیار یہ آ جائے کہ یہ چودھری ہے بڑا، اس کی کوٹھی بڑی ہے، اس کا بنگلہ بڑا ہے، بھائی جب وہ مرے گا اسے بھی 2 گز کا چٹا کفن ملے گا، تو مرے گا تجھے بھی 2 گز کا چٹا کفن ملے گا، اس کی قبر میں مٹی کی ہوگی، تیری قبر بھی مٹی کی ہوگی، اس کی قبر پہ کوئی جو ہے وہ علیحدہ سے کوئی جو ہے وہ سونا نہیں لگایا جائے گا جو تیری قبر پہ نہیں ہوگا، اس کی بھی قبر تیری قبر جیسی ہوگی۔ تو جب دنیا کے اندر جب دنیا سے جانے کے بعد تیری اور اس کی قبر میں کوئی فرق نہیں ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو اس کے مال کی وجہ سے، کسی کو اس کے جو ہے وہ مرتبے کی وجہ سے کہ یہ اس کی کوٹھی بڑی ہے، یہ چودھری ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس وجہ سے عزت نہ دو، کسی کو عزت صرف اس لیے دو کہ یہ تیرا اور میرا مسلمان بھائی لگتا ہے۔ اور اگر مسلمان بھائی سمجھ کے عزت دو گے نا تو پھر سب کو جو ہے وہ برابر عزت دو گے، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غرباء کو زیادہ عزت دیا کرتے، اور جو پیسے والا ہوتا ہے غوث پاک کبھی کسی سے نذرانہ وصول نہیں کیا کرتے تھے۔ آج کل کے جو جعلی پیر ہیں نا، میں سب کی بات نہیں کرتا، جو جعلی پیر ہیں ان سے اگر عام بندہ کو ماڑا بندہ ملنا چاہے نا تو اسے بیچارے کو 3 4 چکر جو ہے وہ لگانے پڑتے ہیں، اور جو پیسے والا ہے وہ اسے جو ہے وہ ٹائم لینا ہی نہیں پڑتا، وہ ڈائریکٹ فون کرتا ہے پیر صاحب کو، اور پیر صاحب تو ماشاءاللہ جی میں حضرت صاحب میں آپ کو یاد کر رہا تھا، میں انہوں پہ یاد کرنا ہے، انہیں آ کے 10,000 روپیہ جو تینوں دے جانا ہے۔ تو جہے غریب نے آ کے آخنے حضرت صاحب میں گھر دے وچ مسئلہ بنیا، بیوی بیمار ہے، فلانا کام ہے، مہربانی کرو ذرا دعا کرو، تو خالی ہاتھ اٹھ کے ٹور جانا تو پھر تمہیں کیوں چنگا لگنا ہے؟
ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ 10,000 ਦੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਆਣਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਭਾਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ? ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮौज मस्ती, ਉਹ हज़रत साहब सुते ने। क्यों जी? वो अमीर बंदा आए ज़रा उन्होंने टाइम देना है। भाई ये कौन सा पीर है? गौस पाक फरमाते हैं मेरे नज़दीक अमीर बंदा गरीब है और गरीब बंदा अमीर है। मतलब क्या है कि मैं गरीब को वो इज़्ज़त दूंगा जो दुनिया अमीर को दिया करती है, और अमीर के साथ वो सलूक करूँगा जो दुनिया गरीब के साथ किया करती है। यानी मैं अमीर को खातिर में नहीं लाऊंगा, मैं गरीब को इज़्ज़त दूंगा। तो आज हमें भी इस पर अमल करने की ज़रूरत है। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गरीब के साथ बड़ी मोहब्बत किया करते। गरीब जैसे मैंने पहले बताया कि मांगने वाले जो हैं वो आपसे कहते हैं कि हुज़ूर हमारे साथ बैठ कर खाना खाएँ, तो आप आगे से तकब्बुर या गुरूर नहीं करते कि भाई मैं जो है वो मैं सैयद हाँ तो मैं पीर हाँ वक़्त दा तो मैं गौसे आज़म हाँ तो मैं तुहाड़े नाल बैठ के क्यों खां। आपने ऐसा नहीं किया, आपने खाना उनके साथ बैठ के खा लिया।